ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج الحمدللہ سورہ اسراء اور سورۃ الکاف کی تلاوت ہوئی، 15 پارے مکمل ہو گئی۔ سورہ اسراء کی معنی اسراء کہتے ہیں سیر کرانے کا، چونکہ اس سورت کی بالکل پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا معجزہ عطا فرمایا اس کا ذکر فرمایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کی تھوڑی سی گھڑی میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ یہ جو واقعہ معراج ہے اس کے دو حصے، ایک زمینی سفر ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، دوسرا فضائی سفر ہے جو مسجد اقصی سے لے کر عرش معلیٰ تک ہے۔ زمینی سفر کو اسراء کہتے ہیں کیونکہ اسراء کے معنی زمین پر سیر کرنا ہے، اور مسجد اقصی سے عرش معلیٰ تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، جو فضائی سفر ہو اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو جو زمینی سفر ہے اس کا ذکر تو یہاں اس پہلی آیت میں سورہ اسراء کی آیت ہے، اور جو فضائی سفر ہے معراج کا اس کا سورہ نجم میں ذکر ہے کہ فرمایا کہ جنت المأویٰ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دوسری دفعہ دیکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ خیر، اسی سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جو آپ کو معجزہ عطا کیا ہے یہ لوگوں کے لیے ہم نے امتحان بنایا، اس لیے کہ جو اس کو عقل پر سوچیں گے وہ تو کبھی نہیں مانیں گے، جو اس خیال سے اس واقعے کا فیصلہ کریں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بس ہماری عقل مانے نہ مانے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات عقل سے بھی اوپر ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو جہنم میں ایک درخت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگائیں گے جس سے بڑی نفرت کا اظہار کیا گیا ہے، وہ بھی ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات سنائی تو مکہ والے کہنے لگے لوگ ہم پہلے کہتے تھے کہ ان پر ہمارے معبودوں نے کچھ کر دیے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، اور اب انہوں نے نئی خبر سنائی کہ جہنم کے بیچ میں ایک درخت اگے گا۔ آگ جلاتی ہے یا اگاتی ہے؟ لوگ تو ہنستے کہنے لگے آگ تو جلاتی ہے، تو کہنے لگے یہ کہہ رہے ہیں آگ میں ایک درخت اگے گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے لوگوں کے لیے امتحان بنایا۔ اگر اللہ کے نبی کی زبان سے یہ بات نکلی ہے تو 100% سچ ہے۔ یہاں تو صرف اللہ کے نبی نے نہیں، اللہ نے خود بھی فرمایا کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، جہنم میں ایک درخت ایسا ہوگا جو جہنمیوں کی خوراک ہوگی اور وہ پیٹ میں جا کر ایسے ابلے گا جیسے تانبا ابلتا ہے۔ اس پر تو پھر چلا چلا کر کہیں گے پانی پلاؤ، پانی جو پلایا جائے گا وہ ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو جسم کو چیرتا ہوا پار ہو جائے گا۔ کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بھی فرمائی ہیں جن کو صرف ایمان کی بدولت تسلیم کیا جاتا ہے، عقل سے ہٹ کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے دین اسلام کا مدار اگر عقل پر ہوتا تو پھر میں موضوع کے اوپر والے حصے پہ مسح نہ کرتا، موضوع کے نیچے مسح کرتا، اس لیے کہ موضوع تو نیچے سے میلے ہوتے ہیں، مگر میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، موضوع پر جب مسح کرو تو اوپر والے حصے پہ آپ نے مسح کرنا۔
بس میری عقل مانے نہ مانے، اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے ہم نے وہ مانا۔ فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یقیناً یہ قرآن مجید ایسے راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا جنت کو جاتا ہے، اس سے زیادہ سیدھا راستہ کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کس کی مانیں کس کی سنیں، آپ کسی کی نہ مانیں، اپنے رب کی مانیں، کسی کی بات نہ پڑھیں نہ سنیں، نہ اس میں آپ ہنسیں، آپ اپنے خالق کی کتاب کو پڑھیں۔ جو چیزیں اس کے بعد رہ گئی پھر آپ کسی سے پوچھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو پڑھیں، وہ تو سب کے نبی ہیں۔ ہم اگر اللہ کی کتاب بھی نہ پڑھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی نہ پڑھیں، اللہ کی قسم پہ ساری زندگی بھٹکتے رہیں گے، سیدھا راستہ کبھی نہیں ملے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا دو چیزیں میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، اگر تم نے مضبوطی سے تھام کے رکھی کبھی سیدھے راستے سے نہیں بہکو۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا فرمایا کہ میں اپنی حدیث۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی لوگوں نے بڑے بڑے جھوٹ گڑ کر منسوخ کر دیے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ یہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں۔ اگر ہے بس سمجھ آئے نہ آئے اس کو مانیں، اگر آپ کا فرمان نہیں ہے پھر اس کو دین نہ سمجھ۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنی اس پہ کھپا دی دین کی تحقیق اور اس کی حفاظت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہر طرح کا انتظامات کیے ہیں، کوئی عذر اور بہانہ ہمارے لیے باقی نہیں چھوڑا۔ صرف دین کو سیکھنے والے، اس پر عمل کرنے والے پیدا ہیں۔ اللہ ہمیں شوق اور جذبہ نصیب فرمائے۔ فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کوئی انسان ایسا نہیں جس کے گردن میں ہم نے نامہ اعمال نہ لٹکا رکھا ہو۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے دن ہم وہی کھول کر اس کے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، بس خود ہی پڑھ لو اس کو، تمہارے محاسبے کے لیے یہی کافی ہے۔ اور سورہ کاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی بات کو دہرایا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرموں کے سامنے جب نامہ اعمال کھول کر رکھا جائے گا اپنے گناہوں کو ایک نظر سے پڑھ لیں گے اور کانپنے لگ جائیں گے اللہ کے سامنے اپنے ہی کرتوت دیکھ کر، اور پھر کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے افسوس، ہم نے اگر ہنسی مذاق میں کوئی بات کی تھی وہ بھی درج ہے، ہم نے ایسی چلتے ہوئے بات کر دی تھی وہ بھی یہاں لوٹ دیا، ہمارا نہ کوئی چھوٹا گناہ رہا نہ کوئی بڑا، سب اس میں محفوظ ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ فرماتے ہیں پوری زندگی کے اعمال اپنے سامنے پائے۔ وہ کیسا وقت ہوتا ہے، ایک سال کا حساب دینا مشکل ہے، پوری زندگی کا حساب، اور وہ بھی دنیا کی عدالت پہ نہیں، اللہ کی عدالت۔ جو کسی عذر اور بہانے کو سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا اس کو سب پتہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ مگر وہ اتنا غفور الرحیم ہے، فرمایا جو ایک آنسو کا قطرہ شرمندگی سے بہا دے میں سب گناہ معاف کروں، اس سے اچھا موقع ہی کوئی نہیں ہے گناہوں میں معافی مانگنے کا۔ اللہ ہمیں معافی کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ذات کی ہونی چاہیے، عبادت بدنی ہو یا مالی ہو، مالی عبادت میں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، نذر و نیاز، یہ بھی عبادت ہے، یہ صرف اللہ کے نام کی،
نظر و نیاز بھی اگر ہم نے مخلوق میں سے کسی کے نام کی دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پھر مخلوق کی عبادت کی۔ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے حق کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا حق ماں باپ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ فرمایا کہ اگر ماں باپ میں سے بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور اگر وہ اس حالت میں تمہیں ڈانٹ بھی غصے ہو ان کی سخت بات پر بھی، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم نے اف تک نہیں کہی۔ بے شک آپ تعلیم میں، عہدے میں، مال و دولت میں، کمالات میں، تعلقات اور شہرت میں بہت آگے نکل گئے، مگر پھر بھی آپ اولاد وہ تعلیم میں، عہدے اور منصب میں، مال و دولت میں بہت کم ہے آپ سے، مگر آپ کے ماں باپ آپ کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں۔ اف کوئی لفظ نہیں ہے، آپ نے ایسی کوئی حرکت بھی نہیں کرنی جس سے آپ کے غصے کا اظہار ہو اور ماں باپ اس کو برا محسوس کریں۔ فرمایا کہ آپ رحمت کے ساتھ ان کے سامنے بچھ دیں، ان سے دعائیں اور ان کے لیے دعائیں کریں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، اکیلے ماں باپ 10 بچوں کو پالتے ہیں اور کوئی احسان نہیں کرتے، وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور اپنی محبت نبھاتے ہیں۔ 10 بچے جب کھانے پینے کے قابل اور کمانے کے قابل ہو جائیں، وہ 10 مل کر ماں باپ کو نہیں پال سکتے، سنبھال سکتے۔ ماں باپ کی ہمارے ساتھ کتنی محبت ہے جتنی ہمارے دل میں اپنی اولاد کی محبت ہے۔ اپنے بچے کے لیے وہ ساری رات جاگتے رہیں گے، ماں باپ کی تکلیف پر بھی کبھی کہا ہے کہ نہیں صبح نہیں، ابھی چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ ماں باپ کی بات ہو اس کو پورا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب اللہ خود سکھا رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے یوں دعائیں مانگو، یا اللہ ان پہ ایسی ہی شفقت اور رحمت کا معاملہ فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ شفقت اور رحم کا معاملہ کر کے مجھے پالا ہے۔ فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں، مسکین اور غریب لوگوں کا بھی خیال رکھیں، مال میں سے ان کا بھی حصہ کریں، ان پہ خرچ کریں، لیکن فرمایا حدود میں رہ کر۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر سے کام نہ لیں۔ ایک ہوتا ہے اسراف، اسراف کہتے ہیں کسی جائز جگہ پہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ تبذیر کہتے ہیں گناہ کے کام میں پیسہ خرچ کرنا، تھوڑا بھی نہ جائے۔ ہم جائز جگہوں پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، ناجائز جگہوں پہ کتنا خرچ کرتے ہیں۔ شادی میں مووی والا کتنے پیسے لے کر جاتا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں شادی سے، کھانے پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، فضولیات پہ کہتے ہیں جتنا لگے کوئی بات نہیں، لیکن جو جائز کام ہے ان پہ خرچ کرتے ہوئے جو نیکی کا کام ہے ہمارا دل کرتا ہے۔ اللہ کے گھر میں کتنا دیتے ہیں، وہ باقی کتنا خرچ کرتے ہیں، کوئی اللہ کے نام پہ مانگنے آ جائے اس کو کتنا دیتے ہیں، اور اگر ہم کسی گناہ پہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کہ بھائی ہمیں اچھا لگ رہا ہے اس پہ کتنا خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں خود موازنہ کرنا چاہیے، جس مالک نے دیا ہے واپس اس کے حکم پہ دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے، اس سے کبھی کبھی نہیں آئے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف سے مت قتل کریں۔ اسلام سے پہلے مشرکین مکہ میں ایک خوف طاری تھا کہ یہ بچے اگر پیدا ہوں گے تو پالے گا کون، یہ کیسے پالے گا۔ صحابہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، فرمایا کہ ایسے خاندانوں میں شادیاں کرو جہاں بچے زیادہ ہوں۔
میں قیامت کے دن ساری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت پہ فخر کروں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بیٹے تھے؟ 18 بیٹے تھے۔ ہم نے تو صرف 2 کا نام سنا ہے نا، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ 7 یا 8 شادیاں کی ہیں پوری زندگی میں، ایک وقت میں 4 سے زیادہ نہیں کرتے تھے۔ جب ایک فوت ہو جائے تو پھر اگلی 4 یا اس میں کمی آ جائے تو پھر آگے جو ہے وہ اور شادی کرنے کی اجازت ہے، ایک وقت میں 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 بیٹے تھے۔ جو جتنا مالدار ہو اس پہ اتنا ہی خوف طاری ہوتا ہے کہ بچے پالے نہیں کیسے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقهم وإياكم، یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، ان بچوں کو بھی ہم روزی دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم کھلا پلا رہے ہیں، صرف تمہارا نظریہ ٹھیک ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کھلا پلا رہے ہیں۔ تربیت بہت ضروری ہے، ایک کی بھی اور اگر 20 ہوں تب بھی، اور اگر ایک ہی بچہ ہے اور اس کی تربیت نہیں کر سکے، اور تربیت کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی معرفت کرانی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، دین اسلام کی بنیادی مسائل اور احکامات سکھانے ہیں، یہ ہے تربیت۔ ہم پیسے کی مشین بنانے کو تربیت کہتے ہیں کہ جس سے دنیا خوب کمانی آ جائے، بھلے نماز نہ آتی ہو، بھلے اس کو جائز ناجائز کے مسائل نہ آتے ہوں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمال کر۔ بہرحال اللہ سے مانگا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کی اچھی تربیت ماں باپ کی طرف سے اس سے اچھا کوئی تحفہ نہیں۔ اچھی تربیت جو دنیا اور آخرت میں کام آنے والی ہے، اچھی تعلیم، اچھی تربیت، یہ بنیادی چیز ہے اور اہم، اور اس پر ماں باپ سے سوال بھی ہوگا۔ فرمایا کہ مشرکین مکہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے قیامت کے دن رب کے سامنے حساب دینا ہے، دوبارہ زندہ ہوں گے، تعجب سے کہنے لگے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، مر کر جب جسم مٹی ہو جائے گا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کیا دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا، ہم پھر زندہ ہوں گے؟ جسم جب مٹی میں بکھر جائے گا تو یہ کیسے دوبارہ گوشت بنے گا، کیسے ہڈیاں دوبارہ تیار ہوں گی، ڈھانچہ کیسے تیار ہوگا، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ان سے کہو قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، تمہیں مٹی پہ تعجب ہو رہا ہے کہ مٹی دوبارہ گوشت کیسے بنے گی، اور تم اگر پتھر بن جاؤ، چلیں پتھر سے بھی زیادہ سخت چیز ہے لوہا، او حدیدہ لوہا بن جاؤ، او اکبر یا لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے تو وہ بن جاؤ۔ تو دوبارہ اللہ کو جسم بنانے میں کون سی مشکل لگی؟ فرمایا کہ اب اس کے بعد یہ آپ سے کہیں گے مَن یعیدنا، تو پھر ہمیں واپس کون اس جسم کی طرف لوٹائے گا؟ تو فرمایا کہ اب ان کو جواب میں کہ قُلِ الَّذِي أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ رب تمہارا اس مٹی سے جسم دوبارہ اٹھائے گا جس نے تمہیں پانی کے قطرے سے جسم بنا کر دنیا میں لایا۔ اس وقت تمہیں تعجب نہیں ہوا کہ پانی کے ایک قطرے سے ہمارا جسم کیسا بن گیا؟ تو جو رب وہ بنا سکتا ہے وہ مٹی کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا پھر آپ سے سوال کریں گے یہ کب ہوگا؟ فرمایا عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، آپ ان سے کہو ہو سکتا ہے یہ وقت بہت قریب ہو، تم تیاری کرو، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ کب ہوگا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں بہت بڑی بات ہے کہ فرمایا بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانًا، تمہیں گوشت پر تعجب ہو رہا ہے، ہڈیوں پہ تعجب ہو رہا ہے، ڈھانچے پہ تعجب ہو رہا ہے، ہم تو تمہارے فنگر پرنٹ بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، یہی دنیا والے فنگر پرنٹ تمہارے آخرت میں بھی ہم دوبارہ تازہ اٹھائیں گے۔
اتنی یاداشت، اتنا علم، اتنی قدرت، اتنی طاقت کائنات میں سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ تَحْوِيلًا، جن کو تم حاجات میں مشکلات میں پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان سے روزی مانگتے ہو، صحت مانگتے ہو، اولاد مانگتے ہو، وہ تو تمہاری بیماری دور نہیں کر سکتے۔ لا یملکون، ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کشف الضر، تمہاری تکلیف اور بیماری کو دور کرنے، اور نہ ہی تمہاری حالت کو تبدیل کرنے کا ان کے پاس کوئی اختیار ہے۔ یہ بتوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اگلی آیت پہ فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اللہ کا قرب چاہنے کے لیے نیک اعمال کی تلاش میں رہتے ہیں۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے تھے، عزیر علیہ السلام کو پکارتے تھے مشکلوں میں، مشرکین مکہ فرشتوں کو پکارتے تھے، انبیاء علیہ السلام کی مورتیاں بنا کر پکارتے تھے۔ فرمایا یہ جن کو تم مشکلات میں پکارتے ہو وہ تو خود اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی میں نیکیوں کی جستجو اور تلاش میں رہتے تھے، اور تم نے ان کو اپنا الہ بنا لیا۔ یاد رکھے مشکلات میں جس کو پکارا جائے اس کو الہ کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ الہ صرف ایک اللہ ہے، مشکلوں میں صرف اس کو پکارا جائے۔ فرمایا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، انسان بڑا ناشکرا ہے، جب ہم اس کو صحت دے دیں بس یہ ہم سے منہ موڑ لیتا ہے، فقر سے نکال کر اس کو مالدار بنائیں تب بھی یہ ہم سے پیٹ پھیر لیتا ہے۔ جب اولاد نہیں ہوتی تو بڑی دعائیں مانگتا ہے، اولاد دے دیں بھول جاتا ہے، بیماری میں بڑی لمبی دعائیں مانگتا ہے، صحت ملنے کے بعد پوچھتے نہیں، اور جب تکلیف پہ ڈالتے ہیں تو پھر بڑی دوبارہ دعائیں شروع کر دیتا ہے۔ ہمیں اچھے حالات میں بھی، خوشیوں میں بھی اس رب کو نہیں بلانا چاہیے۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں۔ مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطالبہ کیا، کہنے لگے وَلَن نُؤْمِنَ، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ایک کام کریں، مکہ میں سنگلاخ پہاڑ ہی پہاڑ ہے، یہاں کوئی پانی کی نہر نہیں، یہاں کوئی ایسا بڑا چشمہ نہیں ہے، آپ پھونک ماریں ایک پانی کی نہر جاری کر دیں، ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ کھیتی باڑی کی کوئی جگہ نہیں ہے، آپ یہ پہاڑ پھونک ماریں ہٹ جائیں، زرخیز زمین آ جائے، ہم اس پہ کھیتی کریں، باغ بنائیں، ہم آپ کو اللہ کا نبی مان دیں، چلیں یہ بھی چھوڑ دیں، ان پہاڑوں پہ پھونک ماریں یا سونا بن جائے ہم پھر بھی مان لیں گے۔ اچھا اگر یہ نہیں کر سکتے، آپ کے اپنے پاس بھی تو کوئی دولت نہیں، آپ کے پاس سونا چاندی کا کوئی محل ہو پھر بھی ہم آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے، آپ ایسا کریں ہمارے سامنے ایسے آسمان پہ چڑھ کے جائیں، وہاں سے ایک خط لائیں جس پہ لکھا ہو یہ ہمارے نبی ہیں، مان لیں۔ یہ کوئی کام اللہ کے بس سے باہر نہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ یہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے، یہ ان مطالبات میں سے کوئی ایک پورا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیں میرا رب ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن یہ سارے کام میرے اختیارات میں نہیں ہیں، یہ میرے رب کے کام ہیں، اور وہ بڑا بے نیاز ہے، جس کو چاہے دے دے، نہ چاہے تو نہ دے۔ اور آپ سے یہ کہا
کہ اگر آپ کے ہیں تو میں یہ فرمائشی معجزہ دے دوں، لیکن پھر اگر ایمان نہ لائے تو میں عذاب بھیج کر ختم کر دوں. ایک. اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی فرمائشی معجزہ میں نہ دوں لیکن توبہ کا دروازہ میں کھلا چھوڑ دوں. ان میں سے جب بھی کوئی توبہ کرے تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں. آپ نے عرض کیا کہ یا اللہ کوئی معجزہ نہ دے، ان کا کوئی فرمائشی مطالبہ پورا نہ کرے، توبہ کا دروازہ نہ بند کرنا. مجھے امید ہے کہ یہ اگر نہ مسلمان ہوئے تو ان کی نسلیں مسلمان ہو جائیں، اور ایسا ہی ہوئے. وہ سارے لوگ کوئی تو خود اسلام میں آ گئے، اگر وہ نہیں آئے تو ان کی نسلیں اسلام میں آئے. اور پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ. جب ہدایت آ گئی تو پھر رکاوٹ کیا تھی، کیوں نہیں مسلمان ہوئے؟ فرمایا کہ رکاوٹ یہ تھی، یہ کہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، ان کو نبی کیوں بنا دیا؟ یہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ان کی شادی ہے، ان کی اولاد ہے، ان کے ماں باپ ہیں، تو انسان تو نبی نہیں ہو سکتا. آپ کا انسان ہونا یہ رکاوٹ ہے. اور فرمایا کہ آپ ان سے کہیں اگر دنیا میں فرشتوں کی رہنمائی مقصود ہوتی، فرشتوں کے لیے نبی بنا کر بھیجنا ہوتا، پھر ہم بشر رسولہ نہیں، پھر ملک رسولہ، پھر آسمان سے کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجنا. مگر چونکہ انسانوں کی رہنمائی مقصود تھی، جو کھانے پینے کی سنتیں سکھائے، شادی بیاہ کی سنتیں سکھائے، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، خاندان کے حقوق سمجھائے، وہ انسان ہی کر سکتا ہے، فرشتے کی بس میں. اس لیے فرمایا کہ ہم نے انسانوں میں سے ایک سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور کامل شخصیت کو منتخب کیا ہے. تو ان پر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ آپ سے پہلے بھی تو سارے رسول جن کو تم مانتے ہو وہ بھی تو انسان تھا. فرمایا کہ مشرکین نے اعتراض کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہمیں کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو پکارو، کبھی کہتے ہیں یہ خود کہتے ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یہ بھی تو خود کتنوں کو پکار رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. یہ ایک اللہ کے نام ہیں، یہ الگ الگ کوئی الہ نہیں ہے. اللہ کہہ کر پکارے یا رحمان کہہ کر پکارے یا کوئی بھی اس کا خوبصورت نام لے کر اس کو پکارے، یہ توحید کے خلاف نہیں ہے. یہ اللہ کے اچھے نام اللہ کہ ہی پسندیدہ ہے. آپ جس نام سے بھی اللہ کو پکاریں تو یہ پکار سکتے ہیں. سورہ کاف کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس کی شروع کی 10 آیات اور آخر کی 10 آیات یاد کر لے اور اس کا مفہوم سمجھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے. مکہ والے ہمیشہ بس الٹے سیدھے سوال کرتے تھے، ادھر پھونک مار دیں، یہ کر دیں، نہر جاری کر دیں، چشمہ جاری کر دیں، سونا بنا دیں، کیونکہ ان پڑھ قوم خود ہی ان کو احساس ہوا یار یہ سوال کوئی مزیدار نہیں، کوئی علمی سوال کرنا چاہیے. وہ تو علمی سوال کریں کیسے آتے ہی تھا. تو انہوں نے ایک وفد بھیجا مدینے کے یہودی علماء کے پاس کہ ان سے پوچھ کر ان کے پاس کے کچھ سردار کہنے لگے کوئی مضبوط سے سوالات ہمیں بتائیں، جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہم اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ یہ نبی ہے یا اپنی طرف سے ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بالکل ہم آپ کو ایسے سوالات دیں گے اگر نبی ہوئے تو جواب دے سکیں گے، ورنہ کسی صورت نہیں دے سکیں. بڑے خوش ہوئے کہ لگے بس ایسے ہی سوالات ہیں. انہوں نے 3 سوالات یاد کر کہ ایک آپ ان سے پوچھیں کہ یہ اصحاب کہف کون تھے. یہ آسمانی کتابوں میں ذکر ہے، یہ وہی بندہ بتا سکتا ہے جواب جس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، جو نبی ہوگا، ورنہ نہیں بتا سکے. مکہ والوں میں سے تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ اس لیے کہ وہ آسمانی کتاب کو جانتے نہیں. ایک دوسرا سوال یہ پوچھیں ذوالقرنین کون تھے.
تیسرا سوال یہ پوچھیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ اب یہ مکہ کا وفد آیا واپس، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوالات پوچھے۔ آپ نے فرمایا میں کل بتاؤں گا۔ آپ کا خیال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے گی تو میں بتا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کل بتا دیں۔ کل آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نہیں آئی، میں اگلے دن بتاؤں گا۔ اس طرح کرتے کرتے 15 دن گزر گئے۔ مکہ والے بڑے خوشیاں منانے لگ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان، بڑے بے چین کہ یہ کیا ہو گیا۔ 15 دن کے بعد جب وحی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اے پیارے حبیب، جب بھی آپ کسی سے کوئی وعدہ کریں آگے کام کرنے کا تو آپ انشاءاللہ کہا کریں۔ آپ نے وعدہ تو کیا مگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ یہ وحی اس لیے دیر سے ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلیاں دلائی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ چاند جیسے چہرے کی قسم اور رات جیسی سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوا ہے نہ آپ کو چھوڑا ہے۔ صرف انشاءاللہ کے نہ کہنے پر یہ تاخیر ہوئی، اور یہ پوری امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کسی کے بس میں نہیں کہ وہ کچھ کر سکے۔ ہمیں بھی ہر کام کے لیے کے ساتھ انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ ساری چیزیں اسباب ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بول کی وجہ سے یا انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے رکاوٹ پیدا کر دے۔ ایک دفعہ ایک بندے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا ما شاء اللہ و ما شاء محمد، جو اللہ چاہے اور جو اللہ کے رسول چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ قولوا ما شاء اللہ وحدہ، یہ مت کہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو چاہے، نہیں، یہ کہو صرف اللہ جو چاہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر کہہ دیتے ہیں اللہ اور اللہ، جاؤ جی اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت کرتے فرماتے استودع اللہ دینکم و امانتکم، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ اور اس کا رسول وارث ہے۔ سورہ حدید میں فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، صرف اللہ وارث ہے ہر ایک۔ وارث کہتے ہیں پیچھے رہنے والا، تو پیچھے رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ جملے ہمارے قرآن و سنت کے خلاف ہوتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اصحاب کہف کا بتایا کہ یہ ایک پچھلی قوم میں سے چند نوجوان تھے جو ایمان پر اللہ کی توحید پر قائم تھے، پوری حکومت اور قوم مشرک تھی۔ انہوں نے ان کو ڈرایا دھمکایا کہ اگر تم نے ہمارے ساتھ اپنا نظریہ اور عقیدہ نہ بدلا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر شہر چھوڑ دیا، جنگل میں جا کر ایک غار میں چھپے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار میں جو انہوں نے الفاظ بولے وہ ہمیں سنائے۔ فرمایا ایک انہوں نے جا کر دعا کی ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یا اللہ ہم کچھ نہیں ہے تو اپنی رحمت عطا فرما۔ اور دوسرا انہوں نے کہا لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم پریشانی میں، خوف میں، مشکل میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارے، اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا یہ بڑا ظلم ہو۔ یہ سبق ہے ان کی طرف سے ہمارے لیے۔ 309 سال تک اس غار میں اللہ نے ان کو سلا دیا۔ 309 سال کے بعد وہ جب جاگے تو پوچھنے لگے کتنی دیر گزری ہے؟ ایک نے کہا ایک دن یا آدھا دن، دوسرے نے کہا نہیں وہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، کوئی لمبا ہی وقت گزرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو چھوڑو ان باتوں کو، کھانے کا کچھ کرو، بھوک لگی ہوئی ہے۔ ایک کو بھیجا کھانے کے لیے اور اس کو ساتھ نصیحت کر رہے ہیں
بازار میں کسی سے الجھنا نہیں، باس نہیں کرنا، ورنہ پیچھے آ جائیں گے پھر پکڑے جائیں گے۔ ان کو نہیں پتا کہ 309 سال گزرے، انہوں نے سمجھا کہ کل آئے تھے۔ وہ بازار میں جب سکے نکال کر دیے تو بازار والوں نے کہا وہ بھائی یہ کس صدی سے کے لائے ہو؟ وہ آپس میں دو آدمیوں نے بات کی اور اکٹھے ہوئے، اس کو شک پڑ گیا، یہ بھاگا واپس غار کی طرف، وہ لوگ بھی پیچھے بھاگے، جب یہ غار میں پہنچا وہ باقی بھی سو گئے، یہ دوبارہ سو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو مرنے کے بعد بھی محفوظ رکھے تو اللہ کو پوری قدرت حاصل ہے۔ 309 سال تک اللہ نے ان کے جسم محفوظ رکھے، ان کے جسموں کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے کہ تمہارے جسموں کو بھی رب اگر محفوظ رکھنا چاہے تو مٹی نہیں کھا سکتا، اور اگر مٹی سے مل بھی جائے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، دوبارہ بھی اللہ زندہ کرنے پہ اٹھانے پہ قادر ہے۔ ذوالقرنین کا واقعہ اور موسیٰ علیہ السلام کا انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق نصیب کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا بولنا سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے۔ یا اللہ ہم خالی دامن ہیں، نہ تو ہمارے پاس ایسی نیکیاں ہیں جو ہم پیش کر سکیں، اور یا اللہ تو مال اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف